شاید ہم عوام کنز الایمان کو اس محبت سے تو پڑھتے ہیں کہ عاشق ماہ رسالت کے قلم سے لکھا گیا ہے، اس کی خوبیاں کیا ہیں؟ آئیے کچھ مفتی صاحب سے مختصر سمجھتے ہیں۔ کنز الایمان کے محاسن، خوبیوں، امتیازات پر گفتگو اپنی جگہ پر۔ آج تک کسی ترجمے کا نام مشہور نہیں ہو سکا۔ صحیح فرما رہے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں۔ نام لوگوں نے رکھے ہوں گے لیکن وہ ہوتا نا کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے تو اس کی جو الفت ہے وہ لوگوں کو دل میں ڈال دیتا ہے۔ یہ ترجمہ ایک ایسا ترجمہ ہے کہ جو اپنے نام سے معروف ہے۔ ماشاءاللہ۔ میں پہلے کنز الایمان کا معنی سمجھنا چاہتا ہوں۔ کنز الایمان کا مطلب کیا ہے؟ کنز کہتے ہیں خزانے کو۔ ٹھیک ہے۔ ایمان کی طرف جب اضافت ہوئی تو ایمان کا خزانہ۔ واہ واہ۔ ایک سوال ذہن میں آئے گا کہ کوئی بھی ترجمہ کرے، جب قرآن کا ترجمہ کرے گا تو ایمان کا خزانہ کیوں نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ کا جواب یہ ہے، کچھ ترجمہ کرنے والوں نے ایسا ترجمہ بھی کیا ہے کہ جس سے ایمان کی بو نہیں آتی۔ اللہ، ایمان کی خوشبو نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر ایک آیت مبارکہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، ایک لفظ ہے، وہی لفظ کفار کے لیے استعمال ہوا، وہی لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا۔ صحیح۔ عام ترجمہ نگاروں نے اس موقع پر وہ چوک کی کہ وہ دونوں جگہوں پر ایک ہی ترجمہ کر گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کفار کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوا تو فرماتے ہیں تو لوگ فریب کا چکے۔ فریب کو معنی دھوکہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ دھوکے سے پاک ہے، فریب سے پاک ہے، جھوٹ سے پاک ہے۔ کسی بھی عیب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہو سکتی۔ اعلیٰ حضرت جو اللہ تعالیٰ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا، اب اس مقام پر جب پہنچے تو فرمایا تو ساری خفیہ تدبیروں کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ واہ واہ واہ۔ سورہ رات کی آیت نمبر 42 ہے۔ دیگر تراجم اگر دیکھے جائیں تو وہاں یہی ہوگا کہ انہوں نے مکر کیا، اللہ نے مکر کیا، انہوں نے دھوکہ دیا، اللہ تعالیٰ نے دھوکہ دیا۔ یعنی وہ اس تقدیس کو سامنے نہ رکھ سکے مترجمین، ادب کا فقدان رہا۔ ہمارے بہت سارے علماء نے محاسن کنز الایمان پر کتابیں لکھی ہیں، بہت مشہور کتاب ہے، حضرت قبلہ عبدالرزاق پوترالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھی ہے، پڑھنے جیسی ہے۔ مطلب صدیق ہزاروی صاحب، عبدالحکیم شاہجہاں پوری صاحب، بہت سارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، بلکہ ایک تو کراچی یونیورسٹی سے پوری پی ایچ ڈی ہوئی ہے کہ تراجم قرآن کا تقابل کنز الایمان کے آئینہ میں۔ تو مقالہ نگار نے کنز الایمان اور دیگر تراجم کو سامنے رکھتے ہوئے کنز الایمان کی افادیت، اہمیت اور وقت پر پی ایچ ڈی کی ہے۔